السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 1 جنوری ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ سال کامیابیوں اور کامرانیوں کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام امت مسلمان کی مشکلیں مصیبتیں دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے لیے اس سال کو امن اور سلامتی کا سال بنانا۔ بے شک یہ اسلامی سال نہیں، لیکن ہماری تمام معاملات زندگی اسی سال سے شروع ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 156۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ: اور جو غلامی کریں گے اس رسول پہ بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے جیسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ یعنی توریت اور انجیل میں آپ کی نعت و صفات اور نبوت لکھی پائیں گے۔ حدیث حضرت عطا ابن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاف دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے جو اصحاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں کے بعض اصحاف توریت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا: اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد و مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، لیکن خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت آندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان شنوا اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ اور حضرت قاب اخبار سے حضور کے اوصاف میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اور اطمینان قلب و وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اور اطاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقویٰ کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز، اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت، اور عفو و کرم کو ان کی عادت، اور عدل کو ان کی سیرت، اور اظہار حق کو ان کی شریعت، اور ہدایت کو ان کا امام، اور سلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ احمد ان کا نام ہے، خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت، اور جہالت کے بعد علم معرفت، اور گمنامی کے بعد رفت و منزلت عطا کروں گا، اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت، اور فقر کے بعد دولت، اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل، غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والوں میں الفت پیدا کروں گا، اور انہی کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منقول ہیں کہ میرے بندے احمد مختار ہیں، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ، جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ یہ چند نقول احادیث سے پیش کیے گئے ہیں۔ کتب اہلیہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات سے بری ہوئی تھی۔ اہل کتاب ہر قرآن قرن میں یعنی کہ اپنی کتابوں میں تراش و خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوششیں اسی پر مسلط رہی کہ حضور کا ذکر اپنے کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں۔ توریت انجیل وغیرہ ان کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، مگر خدا کی قدرت ہے کہ ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانہ کی بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ ہی گیا۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل میں سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 14 کی 16ویں آیت میں ہے: اور باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع اور ابد تک رہنا یعنی ان کا دین کبھی منسوخ نہ ہو بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی مثالیں اسی بائبل میں دی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔